Welcome to Sabra Cassette Center. رحم الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين المخاطب بطه وياسين سيدنا ونبينا وشفیع ذنوبنا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الغر الميامین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم وقتلتهم وغاصبی حقوقهم اجمعین من لیلتنا هذه الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المبين واصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. صلوات علی محمد. پونے 8 بجے یعنی 7:45 پہ اپنی گفتگو شروع کر رہا ہوں. 9 بجے سے پہلے اپنی گفتگو ختم کر دوں گا. ہمارے پاس ٹائم تو پونے 10:30 بجے تک کا ہے، مگر چونکہ مجلس لگی ہوئی ہے اس لیے 9 بجے سے پہلے اپنی گفتگو ختم کر دوں گا. 1 گھنٹہ یا شاید 5, 7, 10 منٹ آگے. اس میں 5 منٹ آپ سے مجھے مسائل جو حاصل مجلس ہوتا ہے وہ ذکر کرنا ہے. 5 منٹ کی زیادہ سے زیادہ تمہید ہے اور 50 منٹ انتہائی ضروری باتیں. پورے 50-55 منٹ وہی ضروری باتیں جسے آپ شاید ہم سے سننا چاہتے ہیں. سورہ آل عمران کی آیت کریمہ ہے جس میں پروردگار عالم اعلان کر رہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلْ فی سبیل اللہ اموات. دیکھو جو اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں مر جائے بل احیاء اسے مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ. جو اللہ کی راہ میں اموات مر جائے موت آ جائے اسے مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ. بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہے. اور پھر کیا لفظ قرآن میں رکھا ہے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ. مگر مشکل یہ ہے کہ تم سمجھ نہیں پاؤ گے. سوچی میں جان رہا ہوں کہ ٹھنڈک ہے اور ہاتھ بندھے ہوئے ہیں آپ کے. نہیں آپ باندھ کے رکھیے، میری بات پہنچنی چاہیے. ایک دم باندھ کے رکھیے، ایک لفظ آپس محسوس کرتے رہیے. مشکل یہ ہے نا، لیکن وہی کہا جاتا ہے کہ جہاں یہ بات ہے کہ مگر لیکن، یعنی مشکل یہی ہے کہ تم سمجھ نہیں پاؤ گے. وہ مردہ ہے، قرآن کہہ رہا ہے وہ زندہ ہے لیکن تم سمجھ نہیں پاؤ گے. سمجھ اس لیے نہیں پاؤ گے کہ تم دیکھ رہے ہو ظاہر میں مردہ، اور قرآن یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ زندہ ہے. کم از کم فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں مرنے والوں کی کم از کم زندگی، آخرت کی حیات کیا ہے اس سے مطلب نہیں ہے، مگر کم از کم زندگی
جو مر گیا ہے راہ خدا میں اسے مردہ بولنا مت. مگر مشکل یہ ہے کہ جب تمہیں بولنے کے لیے منع کیا جاتا ہے تو تم سوچتے بہت ہو. دیکھیے یہ وہ بات ہے نا، وقت میرے پاس نہیں ہے، میں ایک لفظ وضاحت میں نہیں جانا چاہتا. ہر بیٹے کا مسئلہ باپ کے سامنے ہوتا ہے، اور کر رہے ہیں آپ. کبھی کبھی ہر شوہر کا مسئلہ بیوی کے سامنے ہوتا ہے، بول نہیں پاتا، سوچتا بہت ہے. ایسا ہوگا تو یہ کہے گا، نہیں تو یہ ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوگا تو یہ ہو جائے گا. جب بولنے کے لیے روکا جاتا ہے تو انسان سوچتا بہت ہے. قرآن نے کہا تو بولنا مت کی مردہ ہے، مگر قرآن جانتا تھا کہ جب ہم کہیں گے کہ یہ بولنا مت تو یہ سوچے گا ضرور. اس لیے پھر سورہ بقرہ میں اللہ نے سوچ پہ پابندی لگائی کہ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون. جو راہ خدا میں قتل ہو جائے اسے مردہ سوچنا بھی نہیں، اس لیے کہ ہم کھلاتے ہیں. صلوات پڑھے محمد. جو راہ خدا میں قتل ہو جائے اسے سوچنا بھی نہیں. عند ربہم یرزقون، اس لیے کہ وہ اپنے پروردگار سے رزق پاتا. اور جو کھا رہا ہوتا ہے اسے مردہ نہیں کہتے، جو کھا رہا ہوتا ہے اسی کو زندہ کہا جاتا. اور ہم کھلا رہے ہیں تو تم مردہ کیسے کہو گے؟ کہہ سکتے ہو؟ نہیں کہہ سکتے. تو دیکھو سوچنا بھی نہیں. جو راہ خدا میں قتل ہو جائے، نہ سوچنا نہ بولنا. کھا رہا ہے اس لیے زندہ ہے، اور کم از کم اس کی حیات ظاہری یہ ہے کہ وہ ہر دل میں زندہ. قاسم سلیمانی آج کتنے دلوں میں زندہ ہو گئے، کتنے دلوں میں زندہ ہو گئے. اس کی کوئی انتہا ہے؟ کوئی حد ہے؟ کوئی حد نہیں، کوئی انتہا نہیں. کتنے دلوں میں زندہ ہے، کتنے ملکوں میں زندہ ہے. میں اگر الہی سن رہی ہے تو غور سے سنیں. انٹیلیجنس اگر متوجہ ہے تو ان جملوں کو نوٹ کریں، اور جہاں تک بات پہنچ رہی ہے، یہ بات پہنچنی چاہیے، نہ پہنچے تو پہنچا دیجیے. اور میرے ایک جملے کو بھی رائگاں مت کیجیے گا، محسوس کیجیے گا. جملہ نہ پہنچے پوچھ لیجیے گا. قاسم سلیمانی کی ہم یاد منا رہے ہیں، ہمیں کیا ضرورت تھی ان کی یاد منانے کی؟ کیا ضرورت تھی کہ ہم ہندوستان میں ان کی یاد منائیں؟ کوئی ضرورت نہیں تھی. ہمیں بالکل یاد نہیں منانی چاہیے. ٹھیک ہے ایران کے تھے، ایران یاد منائے، مگر ہم اس لیے ہندوستان میں ان کی یاد منا رہے ہیں کہ قاسم سلیمانی نے ان مقدس بارگاہوں کو بچایا ہے جس کے لیے ہم زندہ ہیں. میں بات پہنچ رہی ہے؟ ان مقدس عبادت گاہوں کو، ان مقدس جگہوں کو، ان مقدس
حاجی احمد رضا للن صاحب جو اس زمانے میں بھی زیارت کرنے گئے تھے، جب زمانہ صدام کا تھا، اور لوگ بھی ہوں گے، ایسے نہیں کہ لوگ جب چونکہ ان سے تفصیلی بات ہماری بات ہوئی ہے اور یہ گفتگو میری 10 آدمی سے ہوئی ہے، میں نے یہاں کے ایک آدمی کا نام لیا ہے کہ جب وہاں گئے تھے تو لوگ فقیروں کی طرح زندگی گزارنے پہ مجبور تھے. میرا جملہ رائے گا مت کر دینا، فقیروں پوچھے نا، میں نے نام بتا دیا ہے، فقیروں کی طرح زندگی گزارنے پہ روزے کے سامنے بے لباس نوجوان بچے بچیاں پڑے رہتے تھے. یہ حالت تھی عوام کی، اور جو زائرین جاتے تھے تو وہ 4-4 8-8 شیشی خون دیتے تھے، وہ بھی ضائع کر دیا جاتا تھا، کسی مریض کو چڑھایا نہیں جاتا تھا، اس پر سے زیادہ ڈالر فیس دیتے تھے، اس کے بعد بھی جاتے تھے تو سنگینوں کے سائے میں دعا کرنے بیٹھتے تھے. یہ دعائیں یاد نہیں رہتی تھی. ان برہنہ جسموں کو لباس پہنانے والے کا نام قاسم سلیمانی ہے. یہ تاریخ سال چلنا یاد کر لینا کہ قاسم سلیمانی کو ہم 2 وجہ سے یاد کرتے ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ ہماری مقدس عبادت گاہوں اور مشاہد کو بچانے والا ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ انسانیت کا دیوتا تھا. جملہ بولنا چاہیے، یہ بات نوٹ ہونی چاہیے، ہماری یہ بات نوٹ ہونی چاہیے. اسے کسی مذہب کا رنگ نہ دینا، اس لیے کہ یاد رکھو ایک جملہ، شیعیت نام ہے مروت اور انسانیت کا. جہاں مروت اور انسانیت نہ ہو وہاں کوئی اور مذہب ہوگا، شیعہ نہیں ہوگا. یہ بات بہت رہی ہے. صلوات محمد وآل محمد. قاسم سلیمانی انسانیت کا دیوتا تھا، اس لیے ہم اس کی یاد منا رہے ہیں. کسی ملک کے جنرل کی یاد نہیں منا رہے ہیں، کسی ملک کے سپاہی کی ہم یاد نہیں منا رہے ہیں. ہم سے کیا مطلب کسی ملک کے سپاہی سے؟ سپاہی ہے تو اس کا ملک یاد منائے گا. آج سے پہلے کیا ایران کے جنرل نہیں مارے گئے تھے؟ 10 سال کی جنگ میں جنرل نہیں مارے گئے؟ کوئی مجلس ہوئی تھی؟ کیوں نہیں ہوئی؟ یہ بات پہنچنی چاہیے، میڈیا کو پہنچنی چاہیے. ہم کسی ملک کے جنرل کی یاد نہیں منا رہے ہیں. پھر جملہ دوہرا رہا ہوں، انسانیت کے دیوتا کی یاد منا رہے ہیں. اس جملے کو میرے حلقے میں نہیں لینا ہے. یہ لفظ دیوتا میں جان بوجھ کے بول رہا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آئے، زمانے کو یہ بات سمجھ میں آئے. 4 دن پہلے کی بات ہے جب نیوز 24 کے اوپر ہندوستان کے ایئر مارشل یا میجر جنرل یا میجر، توجہ ہے اس لیے کہ عہدہ بہت کلیئر نہیں آ رہا تھا مگر وردی سے معلوم ہو رہا تھا کہ ایئر فورس کے ایک بڑے ادھیکاری نے، توجہ ہے یہ میں اس کے حوالے سے اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ یہ جو رپورٹیں ہوتی ہیں وہ میڈیا پر 50 سال بعد بھی وہ کلپ محفوظ ہوتی ہے، اسے ریپیٹ کروا کر کے پورا ہندوستان دیکھے کہ ایک یعنی فوج کا جو جہازی ہوائی فوج ہوتی ہے، ہوائی فوج کے ایک ادھیکاری نے نیوز 24 کے اوپر جو انٹرویو دیا ہے، اس انٹرویو میں اس کا جملہ ہے کہ قاسم سلیمانی ہندوستان کا بڑا دوست تھا. ہم سمجھ میں آیا ہندوستان کا دوست مارا گیا ہے، اس لیے ہم یاد منا رہے ہیں. بات پہنچ رہی ہے؟ صلوات پڑھے محمد وآل محمد. یہ اس نے بات زبانی نہیں کہی ہے، یہ بات اس نے جو کہی ہے وہ زبانی نہیں کہی ہے. اب ذرا سنیے گا، سمجھیے گا، اس کے بیک گراؤنڈ تک جائیے گا. یہ تو 10 امور میں سے ایک ہے. نوکرا بیٹا ہمارے آپ سے
یعنی سیاسی بھی ہے، معاشی بھی ہے، سماجی بھی ہے اور ہیومن رائٹس کا بھی ہے، مگر اب اتنی توضیح میں جانے کا وقت نہیں ہے عزیزوں۔ انہوں نے کہا کہ جس وقت سشما سوراج سے پورا ہندوستان سوال کر رہا تھا کہ یہ 40 غیر مسلم نرسیں جو داعش کی گرفت میں ہیں، ان کی خبر ہمیں بتاؤ، اور وہ کہہ رہی تھی ہمیں ابھی کچھ پتا نہیں چل رہا ہے، اس وقت ISI کے چنگل سے غیر مسلم 40 نرسوں کو بچا کے ہندوستان کے حوالے کرنے والے کا نام قاسم سلیمانی ہے۔ اس لیے کہہ رہا ہوں وہ انسانیت کا دیوتا تھا، ورنہ انہیں کیا مطلب تھا؟ کسی ملک کے ہوں گے، کوئی ایرانی عورتیں تو نہیں تھی، مگر ایک بات ہے قابل پہنچ جائے، ایک بات یہ، پہلی بات یہ کہ وہ نرسیں تھی۔ نرس کا کام ہوتا ہے مریضوں کی مدد کرنا، اور اگر مددگار کی کوئی مدد نہ کرے تو وہ انسان نہیں ہے، وہ انسان نہیں۔ دوسری وجہ تھی کہ وہ نرسیں بھی عورتیں تھی، مرد نہیں تھے۔ عورتوں کا احترام شیعہ سے زیادہ کون بتائے گا؟ صلوات پڑھے محمد پڑھے۔ یہ تھے جناب قاسم سلیمانی۔ اس زمانے کو سمجھنا چاہیے کہ یاد جو منائی جا رہی ہے یہ اس لیے منائی جا رہی ہے کہ یہ ایک ذات نہیں تھی، یہ ایک اسکول آف تھاٹ تھا۔ ہائے ہائے ہے، میں اس کا ترجمہ نہیں کر سکتا۔ یہ ایک ذات نہیں تھی قاسم سلیمانی، ہم کسی ذات کا نہیں پرسہ لے رہے ہیں یا دے رہے ہیں، یہ اسکول آف تھاٹ تھا، یہ افکار کا مدرسہ تھا۔ مگر امریکہ یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم نے افکار کے مدرسے کو ختم کر دیا، مگر اسے ختم کرتے ہی یہ اندازہ ہو گیا کہ اس مدرسے سے 50,000 قاسم سلیمانی بنائے جا چکے ہیں۔ عظمت اہل بیت پر مدد کری صلوات۔ اور کیا آیت اللہ خامنئی دامت اللہ علی نے تعارف کرایا، خدا کی قسم اس تعارف کو جب میں نے سنا تو میں قد ناپنے لگا تو قاسم سلیمانی کا قد نظر ہی نہیں آیا۔ پڑھوں، میری لفظوں کا ساتھ دیں گے؟ قد ہوتا ہے نا، ہمارا قد و قامت کیا ہے بھائی؟ میرے عبدالعزیز ناظم نے شہنشاہ خطابت کہہ دیا مجھے، حالانکہ میں اپنے کو چپراسی بھی نہیں سمجھتا خطابت کا۔ بھائی شہنشاہ نہیں ہے، ہم ان کی محبت ہے، سر آنکھوں پر ہے، مگر من آنم کے من دانو۔ میں کبھی کسی قسم کی خوش فہمی میں نہیں رہا، اور میں نے کبھی کسی بھی لقب کو اور خطاب کو اور پوسٹر کے لمبے نام کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی، اور جس اشتہار پر میرا نام لمبا نظر آتا ہے میں ادھر نگاہ اٹھا کے دیکھنا بھی مکروہ سمجھتا ہوں اپنے نفس کے لیے۔ اور کرنے میں کیا ہوں میں جانتا ہوں، مگر میں اتنا اپنے نفس کا تجزیہ کر کے میں قد ناپ رہا ہوں۔ دیکھیے جب کسی کا قد ناپیے نا تو پہلے اپنا قد ناپ لیجیے،
کسی بونے کو حق نہیں ہے کہ لمبے سے جا کر کے قد نپوائے. کیا سن رہے ہو؟ قد وہی ناپتا ہے جو سمجھتا ہے کہ بھائی ہم 5 فٹ 8 انچ کے ہیں. اب کوئی نظر آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ یہ 9 اور 10 کا تو نہیں ہے, 6 فٹ کا تو نہیں ہے. جو خود ہی 3.5 فٹ کا ہو تو کسی سے قد نپاتے دیکھا کسی نہیں ناپ لے گا. میں نے 16 سال علم دین حاصل کرنے میں لگایا. 22 سال کی باشعور عمر تک میں نے علم دین حاصل کیا. لغتین میں نے بھی پڑھی ہے. بس یہی ہے کہ جو میں نے پڑھا ہے ایران جا کے نہیں پڑھا, یہی پڑھا. یہ بہرحال کمی ہے. اگر وہاں جا کے پڑھتے تو شاید لباس میں بھی کچھ تبدیلی آ جاتی شاید. فقہ بھی پڑھی, اصول فقہ بھی پڑھی, حدیث بھی پڑھی, اصول حدیث بھی پڑھی, اور جو تعلیم ہے علم کلام بھی پڑھا, منطق بھی پڑھی, فلسفہ بھی پڑھا, درایت بھی پڑھی. اس کے علاوہ کہ جو مدرسوں میں نہیں پڑھایا جاتا وہ بھی پڑھا. اور کرنے پی ایچ ڈی بھی کی. بہت کچھ مدرسوں میں نہیں پڑھایا جاتا, مدرسوں کی تعلیم میں کورس میں داخل نہیں ہے. ایسے کم سے کم آدھا درجن سبجیکٹ میں نے الگ سے بھی پڑھا. ان سب پڑھنے کے بعد جب میں نے آقائے خامنائی کا جملہ سنا تو پھر میں نے قد دیکھنا شروع کیا قاسم سلیمانی کا. تو لمبائی نظر ہی نہیں آئی کہ کتنا لمبا ہے یہ شخص, کتنا قداور ہے یہ شخص. میرا قد دیکھ لیا نا آپ نے. اب آئیے میں دوسرے قد کی بات کروں. وہ قد بھی ناپا نہیں جا سکتا, جملہ اس کے حوالے کروں گا. آقائے خامنائی دامت اللہ العالی کم از کم ایران کے لیے ولی فقیہ ہیں. پوری دنیا کے لیے نہ ہو مگر ایران کے لیے تو ہیں. ولی فقیہ, ولی فقیہ تمام مراجع سے اوپر ہوتا ہے. پھر مرجع ہے, پھر صاحب عملیہ ہے. اور کریں آپ اس قد کا آدمی, بہت توجہ, اب پھر آپ میری طرف آئیے, میری طرف آئیے. میں اتنا پڑھ لکھ کر کے بھی نہیں دعویٰ کر سکتا کہ 365 دن میں کوئی دن ایسا میرا گزرا ہو کہ جس دن حدود شریعت سے ایک قدم بھی آگے نہ بڑھا ہو. ایسا کوئی دن ہو ضروری نہیں. دیکھیں لفظ آپ رائے گاہ تو نہیں کر رہے. میں مولوی ہوں, حرام الحمدللہ نہیں کرتا, مگر سارے امور میرے حدود شریعت کے اندر ہوں اور پورا دن گزر جائے میں نہیں دعویٰ کر سکتا. وقت پہ نماز ہی نہیں ہوتی میری ساری. کبھی ٹرین میں ہے, کبھی بس میں ہے. اور کر رہے ہیں آپ نماز شب مثلا, میں اپنی کمزوری بتانے کی ایک دم آمادہ رہتا ہوں. نماز شب بھولے بھٹکے ہی پڑھ پاتا ہوں. جس کو بھی توفیق ہو پڑھے, اس لیے کہ نماز شب لفظ جادو کہو تو چھوٹا ہے, کیمیا کہو تو چھوٹا ہے. اور کریں آپ اگر کہو کیمیا اگر کہہ دو تو چھوٹا ہے. وہ ہے نماز شب. جس کو توفیق ہو وہ ضرور پڑھے. اب اس کی جو اور نوازمات ہیں وہ الگ ہٹ کے بات کرنے کا توجہ. پورا دن میرا ایک گزر جائے حدود شریعت کے اندر رہ کر کے اور کوئی قدم آگے نہ بڑھے, میں دعویٰ نہیں کر سکتا یہ میرا قدم ہو گیا. اور کرنا اب اس ذمہ دار کا نام آقائے خامنائی صاحب شریعت ہیں, صاحب عملیہ ہیں, مرجع ہے, ولی فقیہ ہے. اور انہوں نے
لانچنگ ہو رہی ہو اور ایسے موقع پر حدود شریعت میں رہے، یہ کون ایسا مرد ہے؟ یہ وہی کر سکتا ہے جو خیبر کے مرد کی دل میں محبت رکھتا ہے۔ اللہ ہے مرد ولی فقیر، کوئی کسی کی اتنی بڑی ضمانت نہیں ہے، خود نہیں ناپا جا سکتا، یہ ہم آپ نہیں ضمانت لے رہے ہیں۔ اور کہ کبھی حدود شریعت سے ایک قدم بھی بڑھ کر کے ہتھیار اٹھایا اس نے، اس کا نام قاسم سلیمانی ہے۔ کچھ ایسا ہی تھا تبھی تو حملہ کیا، امریکہ نے ایسا ہی تھا تبھی تو حملہ کیا۔ آیت اللہ خامنئی صلاح پڑھ لے محمد تعارف میں جملہ کہا، قاسم سلیمانی نہ صرف یہ کہ انتہائی بہادر انسان تھا، بلکہ بہادر ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب تدبر تھا۔ نہیں جملہ پہنچا سکا؟ ارے عزیزو، جس کی فکر اور تدبر سے سارے عالم کے ٹاپرز کانپ رہے ہیں، وہ کہہ رہا ہے قاسم بڑا مدبر تھا۔ آپ غور کریں، یہ کوئی معمولی نام نہیں ہے، یہ آقا خامنئی دامت اللہ کے رائٹ ہینڈ تدبیر سنیں گے آپ۔ اکیلا یہ آدمی 6 ممالک کو انٹیریئر میں، اور کریں آپ 6 ممالک کو کمانڈ کر رہا تھا۔ تم سمجھ رہو ایک ملک کا میجر مارا گیا ہے نا، انٹرلی اور آؤٹرلی ہندوستان کو کیا چابہار مل جاتا؟ پھر میں اسی منزل پہ آ رہا ہوں، پتہ نہیں کہاں سے میڈیا یا LIU متحرک ہے وہاں سے سنیں، یہ چابہار جس کے اوپر ہندوستان بڑا ناش کر رہا ہے اور ناش کرنا چاہیے، ہمارا ملک ہے اور ہمارے ملک کی ایک بہت بڑی قوت کا نام چابہار ہے۔ اور کہنے یہ چابہار کیا ہندوستان کو مل جاتا؟ اس کا اعتراف اس میجر نے کیا ایئر فورس کے، مل جاتا نہیں ملتا۔ جس وقت کے معلوم ہے آپ کو ہندوستان نے ایران کے خلاف ووٹنگ کی تھی، امریکہ کے دباؤ میں ہندوستان نے ایران کے خلاف ووٹنگ کی تھی، جبکہ یہی نیوکلیئر کا جو مسئلہ تھا آج سے 15 سال پہلے، تو ایران سمجھ رہا تھا کہ ہم کو ہندوستان کا ووٹ ملے گا، اس لیے کہ کئی ملین ڈالر کا ایران کا مقروض ہے ہندوستان، ملین ڈالر کا، میں روپے کی بات نہیں کر رہا ہوں، $1 برابر 70 روپیہ، اب ملین کو پہلے 70 سے گنا کر لینا، تب پھر کئی نکالنا، 1 ملین تو نکالنا۔ اور کہنا سمجھ رہا تھا ہماری دوستی ہے، ثقافت ہے، آنا جانا ہے، میل جول ہے، اور ہندوستان نے اس کی خلاف ووٹنگ کی، اور اس وقت جب نیگوشیشن ہوا، بات چیت ہوئی کہ بھئی آپ نے ایسا کیوں کیا، تو انہوں نے اپنی کوئی مجبوری بتائی، اس کے بعد چابہار کا معاملہ آ گیا۔ آپ یہ بتائیے، آپ جس کے خلاف ووٹ کریں گے وہ آپ کا کوئی کام کرائے گا؟
چاہے اپنے گھر کے سامنے کی نالی ہی ہو کرائے گا. میں آپ کو ذرا بتائیے کرائے گا؟ چاہے آپ کے گھر کے سامنے کی نالی بھی ہو بننے دے گا اگر آپ اس کے خلاف اوپن ووٹنگ کریں دکھا کے؟ تو اوپن ووٹنگ ہوتی ہے نا وہاں، نہیں کرے گا. اور ایران نے جب احتجاج درج کیا تو یہی قاسم سلیمانی تھے جنہوں نے ایران کی طرف سے، غور کر رہے ہیں آپ، کھڑے ہو کے ہندوستان کی وکالت کر کے چابہار کا پروجیکٹ ہندوستان کو دلوایا. کیا سن رہے ہو آپ؟ غور کر رہے ہیں آپ، چابہار کا پروجیکٹ ہندوستان کو دلوایا. اب مجھے یہ جملہ کہنے کا حق ہے کہ اسی چابہار کی بدولت افغانستان تک ان کا بزنس ہو رہا ہے. افغانستان بارڈر تک انہوں نے ریلوے لائن بچھائی ہوئی ہے اور سارے رسل و رسائل ان کے ایران سے اور افغانستان سے ہو رہے ہیں. ورنہ پاکستان ان کو چین لینے دیتا یا افغانستان جانے دیتا؟ بارڈر اس سے مل رہا ہے نا، افغانستان کا ہندوستان سے نہیں مل رہا ہے کہیں سے کوئی بارڈر، نہ زمینی ہے نہ پہاڑی ہے نہ سمندری ہے جہاں سے بارڈر مل رہا ہو. مگر چابہار کے ذریعے یہ سارے ملک کا یہ کام کرا رہے ہیں. یہ مسلمانوں نے کرایا ہے. عجیب بات ہے، اس کے باوجود افغانستان کا ہندو تو لیا جائے گا، مسلمان یہاں کا نکالا جائے گا. بھائی کچھ تو شرافت دکھاؤ. ایک صلوات پڑھے محمد وآل. موضوع میرا ناسی نہیں ہے مگر میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کسی سے لوگ کچھ تو کچھ شرافت تو دکھاؤ بھائی، کچھ شرافت تو دکھاؤ. عزیزوں، اتنا بڑا پروجیکٹ قاسم سلیمانی کی وجہ سے ملا، اس لیے کہ فکر و فہم و تدبر کا پہاڑ تھے قاسم سلیمانی. اور یہ قاسم سلیمانی ہی کی دین تھی کہ جنہوں نے ابو المہدی المہندس کی تلاش کی. ایک پورے ملک سے ایک ذہین آدمی ڈھونڈ نکالنا یہ معمولی ذہانت کی بات نہیں ہے. بڑی آسانی سے میرا جملہ قبول کر لیا. وہ بھی ایسے ملک سے جس سے 10 سال لڑائی ہو، 10 سال لڑائی ہوئی نا، ایسے ملک سے ایک انتہائی صحیح انسان ابو المہدی انجینئر تھے، ٹاپ موسٹ انجینئر تھے. انجینئر تو 100 مل جائیں گے مگر مرد بھی ہو. انجینئر بھی ہو، بہادر بھی ہو، ممکن ہے یہ بھی مل جائے مگر ہر بہادر کے پاس دماغ نہیں ہوتا. بات پہنچا ہی نہیں پہنچائی. ہر بہادر کے پاس دماغ نہیں ہوتا. میں شاید جملہ نہیں پہنچا سکا. مرحب بہادر تھا مگر دماغ نہیں تھا. انتر بہادر تھا مگر دماغ نہیں تھا. توجہ ہے، عمرو ابن عبدود بہادر تھا، دماغ نہیں تھا. دماغ ہوتا تو مارا نہ جاتا. جب بہت زیادہ بہادری ہوتی ہے وہاں اکثر دماغ نہیں ہوتا. مگر عالم بھی ہو، مرد بھی ہو اور صاحب فکر و بصیرت بھی ہو. یہ جستجو کس کی تھی؟ قاسم سلیمانی. بہت سنا ہے قاسم سلیمانی کا ذکر. ایک بہت بڑے بڑے علماء کرام کی تشریف لے آئے ہیں، مجلسیں سنی ہے، اس سے زیادہ آپ نے سن رکھا ہوگا. میں تو تھوڑے بہت ہی آپ تک پیشکش کر رہا ہوں. تو اب وہ آپ جانیے، وہ میری ذمہ داری نہیں. جب اتنے بڑے نام آ رہے ہیں اشتہار میں تو سمجھ رہا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ پڑھا جا چکا ہے. ابو المہدی المہندس. ابھی کس کے خط کی بات کر رہا تھا؟
آقا خامنہئی دامت اللہ کی فکر و نظر کا ہمالیہ ہے، جس کے تدبر سے ورلڈ پالیٹکس کے جو کریم ہیں وہ لرزتے ہیں. اور کر رہے ہیں آپ، جو صرف مسکرا دیتا ہے تو امریکہ کانپ جاتا ہے. بولنا تو دور کی بات ہے، صرف مسکرا دیے تو امریکہ کانپنے لگتا ہے کہ آج یہ مسکرائے کیوں ہے. اور کر رہے ہیں آپ، ان سے ملنے کے لیے ورلڈ کا سپر پاور رکھنے والا اور دنیا کا ایک انتہائی صحیح آدمی جسے پوتن کہتے ہیں، رشیا کا پریزیڈنٹ، معلوم ہے کون ہے؟ دیکھیے میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ دیکھو کبھی علی کی شجاعت سننا ہو تو پہلے مرحب کی شجاعت بھی سنو، انتر کی بہادری بھی سنو صبر سے. عمرو ابن عبد ود کون ہے اسے بھی پہچانو تاکہ یہ پتا تو چلے کہ علی کی تلوار سے مولیاں نہیں کٹ رہی تھی، یہ بڑے بڑے تناور درخت کاٹے جا رہے تھے. اور کر رہے ہیں جب تک مرحب کو نہیں پہچانو گے نہیں معلوم ہوگا کہ لوہے کی دوہری خود پہننے والا اور ایسی خود، ایسا ہیلمٹ جس میں اندر پتھر کا پیالہ لگا ہو. اب نوجوانوں سے تو ہیلمٹ نہیں اٹھتا، اٹھتا ہے تھوڑی دیر تک لگائے رہیں گے اور پھر چلتی ہی گاڑی میں اتار کر کے ہینڈل میں ٹانگ دیتے ہیں. ہیلمٹ نہیں اٹھتا ہے، وہ پتھر کا پیالہ، اندر اوپر لوہے کی خود، اور اسے جو دو ٹکڑے کر دے اسے علی کہتے ہیں. کیا چل رہا ہے؟ عظمت مولا کائنات و بلند ترین صلوات. اور کیا یہ جاننا ضروری ہے. اب سنیے، دنیا کی بڑی گھوڑ سواری کا میڈل، گولڈ میڈل ہے پوتن کے پاس، تیراکی کا میڈل ہے پوتن کے پاس، اور کر رہے ہیں فائرنگ کا میڈل ہے پوتن کے پاس، ٹاپ انٹیلیجنس، انٹرپول لیول ٹاپ انٹیلیجنس کا سرٹیفکیٹ ہے پوتن کے پاس. اور کہا ڈگری ہولڈر ہے، اصل میں کیا آدمی ہے وہ، اور مسلسل کئی بار کا پریزیڈنٹ آف رشیا ہے. ٹھیک ہے، اور پوتن جب آقا خامنہئی سے ملنے گیا، دیکھو میں قد بتا رہا ہوں، سوچنے کا ڈھنگ دے رہا ہوں. آقا خامنہئی سے جب ملنے گیا تو کچھ دیر تو گفتگو کی، پھر نگاہ نیچی کر کے گفتگو کر رہا تھا. اور جب باہر نکلے ہیں پوتن، بڑا نام ہے، صاحب فکر آدمی ہے، باہر نکلے اور نکلنے کے بعد جب پوتن سے انٹرویو لیا ہے، اور کر رہے ہیں ورلڈ کلاس انٹرویو لینے والے نے جب ان سے انٹرویو لیا ہے تو انہوں نے ایک ہی جملہ کہا کہ اگر آج جناب عیسیٰ زمین پر آتے تو ایسے ہی نظر آتے. جملہ اب قبول کرنا. انہوں نے کیا کہا؟ میں نے جناب عیسیٰ کو نہیں دیکھا، عیسیٰ مزاج ہے، میں نے جناب عیسیٰ کو نہیں دیکھا،
لیکن آقا خامنائی سے مل کے مجھے یہ محسوس ہوا، ان کا علم، ان کی فراست، نگاہوں کی چمک، چہرے کا نور، یہ دیکھ کر کے مجھے یہ محسوس ہوا کہ اگر آج آسمان سے یا ان کے لحاظ سے انتقال ہو گیا، مطلب مر گئے، مگر آئیں گے، ان کیا بھی ہے رجت ہے، جناب عیسیٰ، عیسائیوں کیا بھی رجت ہے، جناب عیسیٰ ہے، آئیں گے تو کہتا اگر آج آ جائیں تو جناب عیسیٰ ایسے ہی نظر آئیں گے۔ اب یہ جملہ تم نے سن لیا تو اب جملہ سنو، ایسے ہی نظر آئیں گے۔ شاید اسی لیے رسول نے کہا علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل۔ ہماری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح صلوات پڑھے محمد آل پہچان لیا میں کس کی گفتگو کر رہا تھا؟ آقائے خامنائی کا مزل ہو کے آقائے خامنائی سے جب آ کے ابو المہدی المہندس ملے اور وہ مل کے نکل آئے تو آقائے خامنائی جیسی شخصیت کہہ رہی ہے کہ آج میں بڑے نورانی آدمی سے ملا۔ کہاں رہ گیا؟ آج میں بڑے نورانی آدمی سے ملا۔ میدان جنگ میں بھی ان لوگوں کی نماز شب قضا نہیں ہوتی تھی۔ یہ دونوں سپاہی ہیں، دونوں کی بات کر رہا ہوں۔ ہم سے سردی تو کیا گرمی کی رات میں بھی نماز شب پڑھی نہیں جاتی، ہم سے، آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ اور میدان جنگ میں بھی جہاں راکٹ لانچنگ ہو رہی ہو نماز شب قضا نہیں ہوتی۔ دنیا والوں انہیں دیکھ کے سمجھو کہ کربلا والے تیروں میں نماز کیسے پڑھتے ہیں۔ کیا سن رہے ہو؟ صلوات پڑھے محمد۔ اب آقا خامنائی کہتے ہیں کہ ابو المہدی المہندس، یہ میں بار بار آقا خامنائی کیوں سنا رہا ہوں پتہ ہے آپ کو؟ یہ تھے پاسداران انقلاب کے سپاہی۔ پاسداران انقلاب سمجھتے ہیں بھائی خدا کے لیے کئی ہزار مجلسوں کے بعد آپ لوگ سن رہے ہیں، ہائٹ ہو چکی ہے، تبدیلی لا دیا اپنے اندر۔ میں کسی نبی کا ذکر تو نہیں کر رہا، کسی امام کا ذکر تو نہیں کر رہا، کسی صحابی کا تو ذکر نہیں کر رہا، یہ 1980 سے لے کے 2020 کے ہی آدمی کا تو ذکر کر رہا ہوں۔ ہم آپ اسی صدی کے لوگ تو ہیں، ہم اپنے اندر یہ زندگی کیوں نہیں پیدا کرتے اور کب پیدا کریں گے؟ جسے بہار میں پاسدار، یہ تنخواہ دار فوجی نہیں ہے، اور کہنا یہ تنخواہ دار فوجی نہیں تھے۔ بات پہنچ رہی ہے؟ فوج میں ابھی اعلان ہو جائے کہ ابھی ہمیں 5 فٹ 4 انچ کا ہر دبلا پتلا موٹا آدمی چاہیے، کوئی ناپ تول نہیں، ایک آدمی بھی باہر نہیں دکھے گا، سب وہاں پولیس لائن میں دکھیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تنخواہ سب سے اچھی ملتی ہے، کھانا اچھا ملتا ہے، ہر چیز فری کی ملتی ہے، اما جب لڑائی ہوگی تو دیکھا جائے گا۔ اور کریں آپ بھیڑ لگ جاتی ہے کیونکہ تنخواہ ہوتی ہے،
یہ سپاہ پاسداران اسلامی کے نوجوان تنخواہوں کے لیے نہیں جاتے تھے، فی سبیل اللہ جاتے تھے. یہ للہیت پیدا کیجئے خدا کے لیے. کسی ایک محاذ پر تو متحد ہو جائیے. بھائی آپ سے میں بات کر رہا ہوں، آپ سے، آپ لوگ مل جل کر کے 10 پوائنٹ نہیں مگر کوئی ایک پوائنٹ تو نکال لو میرے بھائی کہ ہم اس ایک پوائنٹ پر متحد ہو جائیں گے. کم از کم اسی پہ متحد ہو جاؤ کہ ہم ایک دوسرے کی نقل کا مال نہیں بیچیں گے، محنت کر کے اپنا آرٹ خود نکالیں گے. کیا اس سے زیادہ پڑھنے کی ضرورت ہے؟ سب جانتا ہوں، پڑھنا نہیں چاہتا، ساتھ دے دو آگے بڑھ جائیں. کہیں پہ تو متحد ہو جاؤ، بزنس کا پلیٹ فارم بناؤ، جتنے بھی ٹاپ موسٹ لوگ ہو ایک جگہ بیٹھو، پلاننگ کرو. ہمیں دنیا سے مطلب نہیں ہے، ہم آپس میں ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے، ایک دوسرے کے بزنس کا کاٹ نہیں کریں گے. اسی پہ متحد ہو جاؤ. بنانے انجمن ہی متحد ہو جاؤ، بنانے درسگاہ متحد ہو جاؤ، ہو زندگی پیدا کرو. اس لیے کہ وقت نے بہت شدید جھنجھوڑا ہے مگر ابھی ہم آپ بیدار نہیں ہیں. اب دوبارہ جملہ نہیں دہراؤں گا. اس جھنجھوڑ کو محسوس کیجئے. یہ جو ہر جگہ ایجوکیشن ہو رہے ہیں یہ وقت کی ایک جھنجھوڑ ہے مگر ابھی ہم اور آپ تو کہ دونوں بیدار نہیں ہوئے. جوڑیے، سر جوڑ کے بیٹھیے، دل سے نفاق کو ہٹائیے، کوئی ایک نقطۂ اتحاد پیدا کیجیے، پھر دیکھیے زندگی میں تبدیلیاں کیا آتی ہیں. سلوات پڑھ لیں محمد. بس سمجھ رہا میں نے ہمیشہ دوسری مجلس کا لحاظ رکھا. مجھے بات معلوم ہوا کہ مجلس جو بھی ہے اور بڑے ذاکر پڑھ رہے ہیں اللہ. تو یہ لوگ تنخواہ کی لالچ والے نہیں تھے. جب انہوں نے انقلاب کی پاسداری کی ہے اور وہاں سے آتے آتے اس وقت یہ کمانڈر ان چیف تھے القدس کے. یہ وہ تنہا فوج ہے جو ایران کی فوج سے مختلف ہے. جو ایران کی فوج ہے سرکاری فوج ہے، اس کے ذمہ دار وہاں کے پریزیڈنٹ ہوتے ہیں، عقائد روحانی، وہ تنخواہ پاتے ہیں. اور کریں آپ اس طرح سے وہ فیسلٹی اس کو بھی حاصل نہیں تھی. اور کریں آپ یہ لوگ فی سبیل اللہ کرنے والے تھے، ورنہ ان کے لیے کیا تھا؟ وہاں سے عہدہ دار تو تھے ہی، کہتے ہم یہاں نہیں اس میں سروس کریں. کیا سروس نہیں مل جاتی؟ مگر انہیں خدمت کرنی ہے اس لیے انہوں نے وہ نہیں چھوڑا. یہ براہ راست جواب دہ ہیں آپ کا خامدائی، آپ کا خامدائی القدس بریگیڈ کے چیف ہے. اس لیے میں بار بار ان کا نام لے رہا ہوں، اس لیے کہ یہ جواب دہ انہیں کو ہیں اور ساری پلاننگ ان کو دیتے ہیں، ان سے مشورہ لیتے ہیں. اس لیے میں ان کے حوالے سے بار بار بات کروں. سلوات پڑھ لیں محمد والے. دو لفظ میں نے عرض کی کہ المحدث کو تلاش کرنے والا ذہن دماغ قاسم سلیمانی کا تھا. اس کے بعد اس پورے گروہ کو ٹرین کرنے والے قاسم سلیمانی تھے. اور کرنے میں دنیا سے پوچھ رہا ہوں دنیا سے کہ جس وقت داعش دنیا کے بے گناہوں کو مار رہے تھے، اس میں ہندوستان کے لوگ بھی مارے گئے، اس وقت ساری دنیا چیخ رہی تھی داعش یہ کر رہا ہے، داعش یہ کر رہا ہے، داعش یہ کر رہا ہے. اس داعش کو جس نے ختم کیا اگر وہ مارا جائے گا تو کیا اس کی یاد نہیں منائی جائے گی؟ بلکہ یاد منانا شرافت کی دلیل ہے اور ہم شرافت پر جیتے ہیں، کمینگی پہ نہیں زندگی گزارتے. یو این او کا ایک انٹرنیشنل لا ہے، وقت نہیں ہے، اور اسی لا کی بنیاد کے اوپر اس آرٹیکل 51 کا حوالہ دے کر کے ایران نے حملہ کیا ہے. اور اسی لا کے تحت امریکن کانگریس نے
बुश का, क्या नाम है इसका, ट्रम्प का पावर सीज किया है। तवज्जो है, अब इस बहस का मौका नहीं है। दाइश में सबसे पहला कानून यही था कि मुझे उस लॉ को नहीं मानना है जो इंटरनेशनल लॉ है। और वो लॉ क्या है कि पूरी दुनिया की किसी भी यादगार को तबाह नहीं किया जा सकता। दाइश ने रुशैद हुजरी की कब्र खत्म कर दी, ये वर्ल्ड हेरिटेज में आती है। उनकी लाश को निकाला, जो आलमी इंसानियत का एक जुर्म कहलाता है कि बेहरमती की किसी की भी लाश को, किसी भी मजहब की दफन निकाली नहीं जा सकती, वो निकाला। ऐसे को मारा कासिम सुलेमानी। अच्छा, अगर तुम्हें रुशैद हुजरी से मोहब्बत नहीं है, पता नहीं जुमला पहुंचेगा कि नहीं, अगर तुम्हें रुशैद हुजरी से मोहब्बत नहीं है तो कम से कम मोहब्बत होनी चाहिए, उसने, दाइश ने खालिद इब्ने वलीद का भी मकबरा बम से उड़ा दिया। पता नहीं आपको और करें, वो भी एक तारीखी मकबरा था। अजीब बात है, सैफुल्लाह का मकबरा उड़ा दिया गया और किसी के कान पे जू भी नहीं रहेगी। और कर लिया, कौन सपोर्ट कर रहा था दाइश का? अमेरिका तो बहुत दूर बैठा हुआ है, कोई बाईपास तो रहा होगा। मुझे नहीं मालूम। उसी बाईपास को बंद करने वाले का नाम कासिम सुलेमानी है। मैं जुमला में पढ़ सकता हूं, अब आप तक पहुंच रहा नहीं, समझ रहे नहीं, मैं नहीं जानता वक्त इतना नहीं भी आपका। अब जुमला सुन लीजिए कि आकाए खामनाई दामदुल्लाह ने कहा कि कासिम सुलेमानी के तदब्बर ने और अल मुहंदिस की इरफानी शख्सियत ने जब एक जगह मिलकर प्लान किया तो दाइश निस्तो नाबूद हो गया। नहीं जुमला पहुंचा सका, नहीं पहुंचा सका, तो दाइश निस्तो नाबूद हो गया। अब समझ में आया कि बदतरीन जालिम से लड़ने के लिए सिर्फ दिमाग नहीं, रूहानी ताकत भी जरूरी है। सलात पढ़े मोहम्मद अपने वक्त में करीब हो गया। 50 मिनट का वादा किया था, 55 मिनट में गुफ्तगू करता रहा आपसे। आखिरी बात तक सुनिए, हर मीडिया पर एक अहम तरीन तस्वीर शेयर की गई, दुनिया की हर मीडिया पर, और वो थी कासिम सुलेमानी की अंगूठी। वो अंगूठी उनके साथ दफन कर दी गई। जो तबर्रुकात उनके साथ दफन किए गए, उसमें वो अंगूठी थी जो बहुत मशहूर थी। उसके रमूज, अंगूठी अकीक की है, अकीक अच्छे किस्म का है। बस हीरा तो नहीं है कि करोड़ों में हो। अब वक्त नहीं है पढ़ने का मेरे पास, वरना यहां से बात फिर आगे जा रही थी। हीरा तो नहीं है करोड़ों का, बस अकीक। असल में अंगूठी मुकद्दस हो गई जात के तकद्दुस से। और वो मीडिया पर एक सिंबल बन गया। मीडिया पर वो अंगूठी एक सिंबल बन गया। खुदा की कसम सीखो, मैं फिर कह रहा हूं, किसी इमाम का वाकया नहीं पढ़ रहा हूं, किसी नबी का वाकया नहीं पढ़ रहा हूं, किसी सहाबी का वाकया नहीं, किसी ताबी का वाकया नहीं। मैं 20वीं सदी के आदमी की बातें कर रहा हूं, उसकी कि जिसने अपने हर अमल को हुदूद शरीयत में ढाल लिया था, है ना। मैंने गवाही बहुत बड़े आदमी की दे दी भाई, इससे बड़ी गवाही गुजर भी नहीं सकती दुनिया में, है ना। हुदूद शरीयत में ढाल लिया था। जब ये लौटते थे, माँ बाप अभी जिंदा है,
اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے گھر آ کے ماں باپ کے حاضری دیتے تھے، اور حاضری دینے کے بعد صرف حاضری دیتے تھے اور پھر ماں باپ سے 2 دن کی چھٹی لیتے تھے۔ وہاں سے 10 دن کی چھٹی مثلاً لے کے آئے کہ گھر جا رہے ہیں، چھٹی ملی، سینکشن ہوئی، اب آئے گھر تو اب ماں باپ سے 2 دن کی چھٹی لیتے تھے، اور چھٹی لینے کے بعد کسی شہید کے گھر جا کر کے اس کے بچوں کے ساتھ زندگی گزارتے تھے، یا کسی مجروح کے گھر جا کر کے جو ان کی فوج کا مجروح ہوتا تھا اس کی جا کے خدمت کرتے تھے۔ سرکاری ڈیوٹی نہیں ہے، عقد خاندانی کا ایسی کوئی حکم بھی نہیں کہ اگر ان کی تقلید میں ہو تو کرنا پڑے گا۔ اور کر رہے ہیں آپ مزاج پرسش احوال، 1 منٹ 2 منٹ 5 منٹ کا کام، 2 دن جا کر کے اس مجروح کی خدمت کرتے تھے۔ ابھی حال فی الحال میں ایک مجروح کے گھر گئے جس کے دونوں پیر منقطع ہو گئے تھے بلاسٹ میں، وہاں پر اس کے گھر گئے اور اس کی بیوی سے کہا کہ 2 دن کے لیے اللہ کے واسطے سے اپنی خدمت ہمارے حوالے کر دو۔ آپ سوچئے جس کے دونوں پیر زخمی ہوں، 48 گھنٹے اگر اس کی خدمت کرنی پڑے تو کیا کیا خدمت کرنی پڑے گی، بتانا پڑے گا۔ جس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہو، ہاتھ مفلوج ہو، پیر نہیں ہو، ایسے مجروح کی خدمت کرنے کے لیے کھلانا، پلانا، نہلانا، دھلانا، لیٹرین، باتھ روم، بیوی سے 2 دن کی گزارش کر کے خدمت لی تھی۔ جینا سیکھو یار، تم بھی سیکھو، اور اگر ہم میں نہ دیکھو تو ہمیں بھی سکھاؤ۔ بتاؤ کہ آپ نے ایسے کہا تھا تو تم باتیں مت کیجیے، اور وہ جان پوری کر کے دکھائی ہوئی، ٹوکو ہمیں، میں برا نہیں مانوں گا۔ تبدیلی لاؤ، خدا کی زندگی پیدا کرو، پوری دنیا ٹھیک کرنے کی کوشش مت کرو۔ کسی نبی پر یہ حکم اللہ نے نہیں دیا تو ہم پہ تم پر کیوں دے گا؟ پوری دنیا ٹھیک کرنے کی کوشش مت کرو، اپنے سماج کو، اپنے محلے کو، اپنے گھر بار کو سنبھالو۔ 2 دن کی خدمت کر کے تب آئے ماں باپ کے پاس، اور پھر 8 دن 10 دن جو بھی چھٹی لے کے تب ماں باپ کی خدمت کی، اور موقع عید کا تھا، عید کا اہم دن تو گزارا انہوں نے مجروح کے یہاں، ماں باپ کی اجازت سے، اور کیا آپ نے سلیقہ دیا ہے زندگی کا۔ تو میں گزارش کر رہا تھا کہ اسی طرح، بس اب یہ آخری بات، ایک شہید کے گھر گئے، شہید پہلے ہو چکا تھا، پرسہ دے چکے تھے، دفن شریف ہو چکے تھے، مگر اس کے گھر گئے۔ اب ظاہر ہے کہ ہر بات روایت نہیں کرتی، پتہ نہیں کچھ شہید کو کچھ دینے کے لیے گئے، کوئی تحفہ دیا، کچھ اندر کی بات ہو، اور کر رہے ہیں آپ گئے، یتیموں کو پوچھا، یتیمہ تھی، اس کی پرسش احوال کی، ان کی تعلیم تربیت کے بارے میں، کیا ان کی ورکنگ چل رہی ہے، کیا اسٹینڈرڈ چل رہا ہے، کوئی دقت تو نہیں، پریشانی نہیں، پوچھ پاچھ کے وہ لوٹ رہے ہیں۔ بیٹی نے اس شہید کی کہا، آقا آپ کی انگوٹھی بڑی پیاری لگ رہی ہے ایسی ہی کہ اٹریکٹ کرے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا فوٹو میں، اٹریکٹ کرتی ہے وہ انگوٹھی، اور وہ ایک سمبولک ہو گئی، وہی ان کی شہادت کی خبر بھی بن گئی، پہچان بھی بن گئی، ایسی سمبولک ہو گئی۔ اگر یہ آپ کی انگوٹھی بہت پیاری لگ رہی ہے، انہوں نے انگوٹھی فوراً اتاری،
اور اتارنے کے بعد اس بچی کے حوالے کر دیا. کہ ان کے پاس کیسے آئی؟ اس بچی کے حوالے کر دیا. اس نے پیار سے اپنے ہاتھ میں لیا کہ مگر بیٹی اس کی ایک اجرت ہے. تو وہ گھبرا گئی کہ انگوٹھی قیمتی تو آئی ہے، ایک شہید کی بیٹی ہے، اگر اس کی اجرت 2000 روپے بھی ہو تو 2000 ہوتا ہے نا، جتنا ہندوستان میں 2000 ہوتا ہے وہاں لاکھ میں گنتی ہوتی ہے. اور کرنا وہ گھبرا گئی لے کر کے. آقا اس کی اجرت کیا ہے؟ کہ بیٹی اس کی اجرت یہ ہے کہ تم امام رضا کے روضے پر جا کے میری شہادت کی دعا کرو گے. اللہ اکبر. اب سمجھ میں آیا؟ یہ ہمارے شاعر انہوں نے یہ جملہ کہا تھا، کہاں چلے گئے، انہوں نے جملہ کہا تھا نا کہ آغا ان کو چلتا پھرتا شہید کہتے تھے، زندہ شہید کہتے تھے آغا خامنہ ہی، اس لیے کہ شہادت کی بڑی تمنا تھی. اب کبھی اور سن لینا کہ تمنا کیا کیا تھی، کیسے کیسے تھی. کہ بیٹی بس اس کی اتنی سی اجرت ہے کہ تم جانا امام رضا کے روضے پر تو میری شہادت کی دعا کرنا. یہ ایک شہید کی بیٹی ہے، اس نے شہادت کو بہت قریب سے دیکھا ہے. اور کر رہے ہیں اس کے ہاتھ کانپنے لگے، آنکھیں بند کر لی، ہاتھ بڑھا کے کہا آقا اسے آپ واپس لے لیجیے، اس لیے کہ مجھے آپ کی سرپرستی چاہیے، ہمیں آپ کی شہادت نہیں چاہیے. آقا میں خود مر سکتی ہوں، آپ کے لیے شہادت کی دعا نہیں کر سکتی. اس لیے یہ انگوٹھی اس نے واپس کر دی، باصرار واپس کر دی اور اسے ہاتھ میں نہیں لگایا. اتنا اسے تمنا تھی شہادت کی، جس نے 100 سے زیادہ مورچے سر کیے ہو، مگر اس کی زیرکی، ذہانت اور ہمت میں یہ کمال تھا کہ کوئی گولی بھی اسے چھو نہیں سکی. خدا کی قسم اگر کسی محاذ پہ شہید ہوتے تو میرے دل میں یہ خلش نہیں ہوتی. یہ خلش کہاں سے ہوتی؟ جو جگر کے پار ہوتا. ارے خلش تو اسی کی ہے کہ یہ مہمان بن کے گئے تھے، ظالم نے مہمان پہ دھوکے سے حملہ کیا. آزادارو بس گفتگو تمام کر دی میں نے. ظالم نے سرزمین عراق پر ایک مہمان کے ساتھ، وقت نہیں ہے، ختم ہو گیا وقت میرے پاس، 5 منٹ جو بھی اپنے وقت سے آگے جا رہا ہوں. کبھی کہہ دینا، یاد دلا دینا تو پڑھ دوں گا اگر موقع رہا تو، کہ ان کے سفر کیوں کر ہوتے ہیں، کیا انداز ہے ان لوگوں کے سفر کا. ارے اب تو یہ گئے تھے اپنے اوریجنل پاسپورٹ پہ گئے تھے، اور کر رہے ہیں آپ تمام چینلوں سے پاس ہوئے تھے، سارا میڈیا دیکھ رہا تھا، چھپ کے نہیں جا رہے تھے. ہر ظالم کو خبر تھی کس وقت کہاں سے نکلے، کب دمشق سے چلے، کب بغداد اترے، کب جہاز سے اترے، کب باہر نکلے. جیسے ہی باہر نکلے ظالموں نے ان پر چھپ کے وشواس گھات جسے کہتے ہیں دھوکے سے حملہ کر دیا، اور جسم قاسم کے قاسم کی طرح زمین کربلا پہ بکھر گئے. یہیں سے مصائب سن لو. ہاں رسول کی حدیث بھی ہے، ہمارے بزرگوں نے بھی کہا ہے نام کا اثر ہوتا ہے. قاسم آپ لے، کیا کربلا کے قاسم کے نام کا اثر لے لیا؟ ان کا جسم بھی پارا پارا ہوا، آپ کا جسم بھی پارا پارا ہو گیا. آج ہزاروں کربلا کا
کہا نہیں میرے لال، میں اصغر کو خود اپنے ہاتھوں پہ لے کے جاؤں گا۔ اطمینان ہو گیا۔ پھر بار بار کہہ رہے ہیں چچا اب اجازت دیجئے۔ چچا نے جب اجازت دی ہے تو اس انداز سے اپنے ہاتھوں سے گھوڑے پہ بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد ہاتھوں کو بلند کر کے کہا پالنے والے تیری بارگاہ میں وہ قربانی بھیج رہا ہوں جس کے پاؤں ابھی رکاب تک بھی نہیں پہنچتے۔ اجرکم اللہ۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم امام مظلوم میں۔ آپ مساح ہوئے، گفتگو تمام ہو گئی، مگر یہ ایک لوتی شہادت ہے کہ جس شہید نے میدان کربلا سے ایک نہیں 2 آوازیں دی ہیں۔ اب 2 آوازیں کسی شہید نے نہیں دی، نہ علی اکبر نے دی، نہ قاسم نے دی، نہ محمد نے دی، اور نہ محمد نے پکارا مامو مدد کو آؤ۔ جناب علی اکبر نے کہا اچھا بابا میرا سلام قبول کرو۔ جناب عباس نے کہا آقا غلام کا سلام قبول کیجئے۔ ہر ایک نے ایک آواز دی، مگر قاسم جب زمین کربلا پر جیتے جی آ گئے تو آواز دی یا اما ہو ادرکنی، اے چچا میری مدد کو آئیے۔ عباس و حسین دوڑے، ارے جن گھوڑوں نے گھیر رکھا تھا، ارے جب وہ بھاگنے لگے قاسم پامال ہونے لگے تو آواز دی یا اما، آئے چچا آئے چچا۔ اس کے بعد لفظیں بدل گئی یا اما ہو ادرکنی، ارے اما آ جاؤ، اما تیرا لال پامال ہو رہا ہے، اما اپنے لال کو آتے الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وإنا لله وإنا إليه راجعون۔ پالنے والے تجھے محمد و آل محمد علیہ السلام کا واسطہ اس مجلس عزا کو قبول۔ پالنے والے شہیدان ملت جعفریہ کو جوار باب الحوائج حضرت عباس علیہ السلام جگائی نایت فرما۔ پالنے والے تمام مومنین و مومنات جہاں جہاں بھی ہیں کہ جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ تمام مومنین و مومنات کی حاجات دنیاوی اخروی کو قبولیت کا شرف عطا فرما۔ پالنے والے پرچم حق کو سر بلند فرما، تمام ظالموں جابر اور پرچم باطل کو نیست و نابود فرما۔ پالنے والے ہم سب کو توفیقات نیک، شعور، ادراک اور زندگی شریعت کے روح سے جینے کا سلیقہ عطا فرما۔ پالنے والے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ملزم خودکار میں شمار فرما۔ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کے ساتھ فرما کر جناب شہید ملت قاسم سلیمانی اور ابو المہدی المہندس کی روح کو ایصال ثواب۔ اگر آپ اپنے نوحے، منقبت، نعت یا اور کوئی اسلامک آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ کروانا چاہتے ہیں تو ہمارے یہاں کروا سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ حیدر اسٹوڈیو، شاہ محمد پور، مبارک پور، اعظم گڑھ۔ ہمارا آفیشیل چینل www.youtube.com/hyderstudio اور www.youtube.com/sabra cassette center۔ کانٹیکٹ نمبر 9044472001۔